ایک واقعے کی جانب توجہ دلاتے ہیں. اس کا ہم ذکر اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ تدریجاً ہمارے کلچر میں بہت ساری چیزوں کو یعنی کلچر سے مراد ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے طف توئے فے. کربلا بھی ہے طف توئے فے. لہذا امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے, بعض کتابیں بھی یہ عنوان کی ہیں, حسین ابن علی شہید الطف. شہید الطف. اب یہ طف پہ زیادہ توجہ دلا رہا ہے, توئے فے طف. تاریخ میں آپ کو ایک اور نام ملے گا, حسین ابن علی شہید الفخ. فیخ. یہ کون ہے؟ حسین ابن علی شہید الطف, حسین ابن علی شہید الفخ. اب کیونکہ ہم واقعات کربلا کو بیان کر رہے ہیں تو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب یہ فخ اور طف پہ جو ہم نے توجہ دی, اس سے کلیئر ہوگا کہ روایت میں امام کیا فرمانا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں لم یکن لنا بعد الطف مسرع اعظم من الفخ, کہ ہم اہل بیت کا مقتل یعنی قتل عام طف کے بعد سب سے بڑا جو ہوا وہ فخ میں ہوا. بلکہ اور کلیئر کہا جائے بالکل جملات کے حساب سے کہ ہم اہل بیت کا قتل عام طف کے بعد فخ سے زیادہ بڑا نہیں ہوا. طف کیا واقعہ ہے؟ واقعہ کربلا. لہذا محرم میں اس کی جانب توجہ دلاتے ہیں کیونکہ مومنین اس واقعے کو بالکل نہیں جانتے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں کہ فخ سے بڑا واقعہ, فخ سے بڑا قتل عام طف کے بعد ہمارا کوئی نہیں ہوا. یہ اس کے بعد فوراً ایک بڑا قتل عام تھا. یہ کب ہوا تھا؟ تو امام حسین کیا ہے؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ جو حسین ہے یہ کون سے حسین ہے؟ حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. یا اور واضح کہا جائے حسین ابن علی ابن حسن المثلث ابن حسن المثنى ابن حسن المجتبى ابن علی ابن ابی طالب. یعنی مولا امیر المومنین کے فرزند امام حسن کے فرزند حسن مثنى کے فرزند حسن مثلث کے فرزند علی کے فرزند حسین. 169 ہجری میں ہادی عباسی ملعون لعنت اللہ علیہ کے زمانے میں ان لوگوں نے اہل بیت کے دفاع کے لیے قیام کیا. ذی الحج کے مہینے میں انہوں نے قیام کیا, فوجوں نے ان پر حملہ کیا اور 300 افراد تھے کہ جن میں سے کچھ چلے گئے, کچھ کو اسیر کر لیا. 100 افراد کو قتل کیا. 100 افراد کے سروں کو لا کے مدینے میں رکھا اور سروں کے پاس سے, سروں کے درمیان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گزارا گیا. 100 سر کہ جس پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ مضى مسلما قواما صواما آمرا بالمعروف ناہیا عن المنکر. واللہ یہ مسلمان مرا, یہ کثرت سے نماز پڑھنے والا تھا, یہ کثرت سے روزے رکھنے والا تھا, یہ کثرت سے امر بالمعروف کرنے والا تھا, یہ کثرت سے نہی عن المنکر کرنے والا تھا. وما کانا فی اہلہ مثلہ, اور اس نسل امام حسین میں اس جیسا کوئی نہیں تھا. نسل امام حسن میں معذرت. یہ ایک شدید واقعہ تھا واقعہ کربلا کے بعد کہ اکٹھے 100 آدمی دوبارہ قتل ہوئے تھے. الگ وہ تو ہوتے رہے. تو امام فرماتے ہیں لم یکن لنا بعد الطف مسرع اعظم من الفخ. یہ فخ مقام آج بھی مکے کے پاس ہے, ایک باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے اور اب یہ علاقہ بن گیا ہے. وہاں پہ بہت ساری ہائی رائز بلڈنگز ہیں. اس مقام سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے
تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد انتہائی گریہ کیا. جب لوگوں نے سوال کیا تو فرمایا آپ نے کہ جبرائیل ابھی نازل ہوئے اور بتایا تھا کہ یہاں پر میری نسل کے پاک ترین افراد قتل کیے جائیں گے. اسی مقام سے ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام گزرے اور نماز پڑھی اور گریہ فرمایا. انہی شہداء کو کے سروں کو رکھا گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گزارا گیا. انہی شہداء کے بارے میں امام علی نقی نے کیا فرمایا؟ لم یکن لنا بعد التف مسرع اعظم من الفخر. ٹھیک ہے، ہم نے ذکر کیا یہ بلا شک ہم پر حق ہے کہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا اسے بیان کیا جائے، اور یہ جو ہستیاں کہ جن کا خود ائمہ نے ذکر کیا بلا شک ان کا ذکر کرنا ہم پر لازم. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.